جنگ ہوئی ہے عربوں کی، مطلب یوں سمجھے کہ جو اس وقت عرب تھے، اگرچہ کہ اب بہت دیر ہو چکی تھی، لیکن ان کو پھر یہ ہوش آیا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، تو انہوں نے پہلی جنگ کی 5 ممالک نے جو ہے وہ اٹیک کیا اسرائیل کے اوپر، مصر، اردن، عراق، شام اور لبنان، لیکن ان 5 ممالک کو اسرائیل نے جو ہے وہ شکست دے دی۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ امریکہ اور برطانیہ اور فرانس، ان تینوں ملکوں سے اتنی تعداد میں اسلحہ اور امدادی سامان جو ہے وہ آیا تھا کہ یہ جو باقی کے ممالک ہیں یہ اس کا اپنے ان کے سامنے ٹھہر ہی نہیں سکے۔ لہٰذا جو یو این پارٹیشن پلان تھا وہ تو یہ تھا جو آپ کو اس وقت جو ہے وہ نظر آ رہا ہے نا، یہ آپ کو 2 پکچر نظر آ رہی ہیں، تو اس پہ آپ دیکھیں کہ لیفٹ سائڈ پہ وہی تصویر ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ یو این جو ہے اس کا پارٹیشن پلان یہ تھا کہ یہ اورنج لائن میں جو ہے یہ پورا علاقہ ہے یہ دیا جائے عربوں کو، اور گرین لائن کا جو پورا علاقہ ہے یہ یہودیوں کو دیا جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر اس پورے دور کو آپ یہ 3 سالوں کو دیکھنا چاہیں تو 1946 میں یہ فلسطین تھا، 47 میں پرپوز کیا یو این نے، اور 48 میں صورتحال کیا ہوئی کہ 77% پہ جو ہے وہ اسرائیل نے قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے کہ جب یہ پہلا حملہ ہوا نا 1948 کے بعد، 1948 میں تو جو پہلی جنگ ہوئی اس کے بعد مغربی ممالک نے اسرائیل کو مضبوط بنانے کا پلان کیا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ عرب اس کے بعد بھی جو ہے وہ جنگ کر سکتے ہیں، لہذا اس کی جنگی استعداد جو ہے وہ عرب ممالک کے مقابلے میں بہت اوپر جو ہے وہ لے جائی گئی، اور اتنے ہتھیار اس کو فراہم کیے گئے کہ قریبی ممالک جو ہیں اس کے مقابلے میں کافی کمزور ہو چکے تھے۔ 1958 کے اندر پھر اسرائیل نے مصر کا جو صحرائے سینا کا علاقہ تھا وہ بھی پورا جو ہے وہ قبضہ کر لیا۔ تو جو امداد اس دوران دی گئی اس کی جنگی جو طاقت ہے اس کو بڑھانے کے لیے تقریباً 1 ارب 60 کروڑ ڈالر جو ہیں وہ امریکہ نے ادا کیے، 82 کروڑ 20 لاکھ ڈالر کا تاوان جو ہے وہ جرمنی نے ادا کیا تھا ہولو کاسٹ کی وجہ سے، 2 ارب ڈالر جو ہیں وہ تقریباً یہودیوں نے چندے کے طور پہ اسرائیل پہنچائے تاکہ اسرائیل کو اتنا مضبوط کیا جا سکے کہ وہ پورے عرب کو جو ہے وہ شکست دے سکے۔ تو 1948 سے 1966 تک کا جو زمانہ ہے اس کے اندر اقوام متحدہ کے اندر تقریباً 7 مذمتی اور 28 دیگر قراردادیں منظور ہوئیں، جس میں سے کسی ایک قرارداد کو بھی اسرائیل نے جو ہے وہ ماننے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ 1967 کے اندر جو ہے وہ پھر شام اور مصر ان 2 ملکوں نے جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ اسرائیل نے اردن، شام اور مصر کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا۔ اچھا یہ حملہ کیوں کیا گیا تھا؟ یہاں پہ عربوں نے آغاز نہیں کیا تھا، یہ آغاز ہوا تھا اس خوف کی وجہ سے جو 1948 میں ان کو ہوا تھا نا، تو اس کے بعد مصر نے اپنی فضائی طاقت کو جو ہے وہ تھوڑا سا مضبوط بنانے کی کوشش کی تھی، دیگر ممالک بھی جو ہیں وہ اسرائیل کو ماننے سے انکار کر رہے تھے، تو اسرائیل نے جو ہے امریکہ کے پشت پناہی کے نتیجے میں جو ہے وہ یہ طے کیا کہ ہم ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ کریں گے، اور 6 دن کے اندر جو ہے وہ انہوں نے اسرائیل نے ان تینوں ملکوں کو جو ہے وہ شکست دی۔ اور اب یہاں پہ اگر آپ میپ دیکھیں، میرا کرسر اگر آپ کو نظر آ رہا ہو، یہ وہ فلسطین کا اپنا علاقہ تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر آپ کو جو یہ ریڈ ایریا نظر آ رہا ہے سب سے اوپر اگر آپ دیکھیں رائٹ سائڈ کارنر پہ، تو یہ گولان کی جو پہاڑیاں تھیں جو شام کا علاقہ تھا اس کے اوپر اسرائیل نے جو ہے وہ قبضہ کر لیا، ویسٹ بینک جو ہے وہ اردن کے پاس تھا، یہ پورا علاقہ جو ہے وہ اسرائیل نے قبضہ کر لیا، اور غزہ کی پٹی اور صحرائے سینا یہ پورا جو ہے وہ مصر سے لے لیا، مصر سے صحرائے سینا چلا گیا، اردن سے ویسٹ بینک کا علاقہ چلا گیا، اور گولان کی پہاڑیاں جو ہیں وہ شام کی طرف سے جو ہے وہ اسرائیل نے قبضے میں کر لی۔ 14 لاکھ عرب جو تھے وہ تقریباً ان علاقوں میں تھے جو یہودیوں کی جو ہے وہ اسرائیل کی غلامی میں جو ہے وہ چلے گئے، اور اس جنگ کی ایسی تیاری کی گئی تھی کہ جو اس وقت کا صدر تھا نا امریکن صدر جانسن جو تھا، اس کو خفیہ اداروں نے یہ رپورٹ پیش کی کہ اگر اسرائیل پہلے حملہ کر دے اور عربوں کی جو فضائی طاقت ہے اور اس کے اہم مقامات جو ہیں اس کو پہلے ختم کر دے تو 4 دن میں باقی کی جنگ جو ہے وہ ہم جیت لیں گے۔ اتنی ورکنگ اس کے اوپر جو ہے وہ کی گئی تھی، وہ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تیار نہیں ہوا تھا، یہاں تک کہ پھر صدر جانسن کو جب اس کی تسلی کروا دی گئی تو پھر بھی ایک جو تیار بیڑا تھا امریکہ کا، جو چھٹا بحری بیڑا تھا، وہ مصر اور جو فلسطین کا علاقہ ہے اس کے درمیان میں موجود رہا تھا کہ اس کے باوجود بھی اگر اسرائیل کو کوئی مسئلہ ہوا تو امریکہ اس کی حفاظت کے لیے آئے گا۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ برطانیہ کا ایک بحری بیڑا مالٹا کے اندر، اور دوسرا جو ہے وہ عدن کے اندر جو ہے وہ ریزرو کے طور پہ موجود تھا۔ اور اس جنگ کو اگر آپ یہ دیکھیں کہ چونکہ ویسٹ بینک کا علاقہ بھی اب انہوں نے قبضے میں لیا تھا،
یروشلم ان کے پاس چلا گیا تھا. تو ایک کتاب جو شائع ہوئی سنڈے ٹائمز لندن کے اندر, اس کا نام تھا دا ہولی وار جون 1967. اس کے اندر ایک چیپٹر تھا جس کا ٹائٹل ہے بیک آفٹر 896 ایئرس, یعنی 896 سال بعد واپسی. یہ 896 سال بعد واپسی کس کی ہو رہی ہے؟ یہودیوں کی نہیں ہو رہی, عیسائیوں کی ہو رہی ہے, کیونکہ 896 سال پہلے مسلمانوں نے جو ہے وہ یہ فلسطین جو ہے وہ عیسائیوں سے چھینا تھا. تو یہ اس کو ریفر جو ہے وہ کیا جا رہا تھا. تو اس لیے آپ اس کو صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ یہودی آباد کاری کا کوئی مسئلہ تھا, بلکہ اس کے اندر جو عیسائی انتقام اور صلیبی جذبہ جو ہے وہ بھی موجود تھا. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جس صبح جو ہے وہ مصر کے ہوائی اڈوں پر یہ حملہ کیا گیا, تو جو روس تھا اس نے مصر کو یہ تسلی دی ہوئی تھی کہ آپ کے اوپر کوئی فضائی حملہ نہیں ہوگا. اور وہ بالکل جو ہے, بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ جو جنرل تھا ان کا مصر کا, وہ شیو کر رہا تھا جب مصر کے اوپر حملہ ہوا, اور ایک ہی حملے کے اندر اس کی جتنی فضائی طاقت, یعنی جو جہاز ان کے کھڑے ہوئے تھے ان سارے ظاہر ہے لوگوں کے ذریعے سے, تو غداروں کی تعداد آپ سوچیں کتنی ہوگی, کہ اس مصر نے جو ہے وہ کچھ نقلی جہاز بھی کھڑے کیے ہوئے تھے اصلی جہازوں کو بچانے کے لیے. اسرائیل نے چن چن کے صرف وہ جہاز تباہ کیے تھے جو اصلی تھے, اور نقلی جہاز اپنی جگہ پہ کھڑے رہے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ یو این نے ایک ریزولوشن جو ہے وہ پاس کی, لیکن اسرائیل نے جو ہے وہ اسے ماننے سے انکار کر دیا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یو این کا یہ کہنا تھا کہ جو علاقے مطلب صحرائے سینا کا علاقہ جو جارڈن سے اور شام سے جو وہ علاقے لیے گئے ہیں یہ سارے ان کو واپس کیے جائیں. تو اسرائیل نے کہا کہ ہم اس کو مذاکرات کے لیے جو ہے وہ استعمال کریں گے. 1972 کے اندر جو ہے وہ مونچ اولمپکس جو تھے اس کے میں جو ہے وہ ایک حملہ ہوا, اور فلسطینیوں نے جو ہے وہ اپنے ایک قتل عام کا بدلہ لیا اسرائیلیوں سے, اور 11 اسرائیلی کھلاڑی جو ہیں وہ قتل ہوئے. تو یہ پہلا آپ یوں سمجھ لیں کہ ان کی طرف سے جو مقامی فلسطینی تھے ان کی طرف سے مزاحمتی جو ایک اٹیک تھا وہ ہوا. 1973 کے اندر حالانکہ عربوں کو 2 شکستیں ہو چکی تھیں, 67 کے اندر بھی 48 کے اندر, مصر اور شام نے اچانک اسرائیل پر حملہ کر دیا. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عرب دنیا نے جو ان کے ماتھے پہ ایک شکست کا کلنک تھا نا وہ صاف کیا تھا. 73 کے اندر پوری طریقے سے عربوں کو فتح ہو چکی تھی, اور بالکل قریب تھا کہ اسرائیل کا جو ہے وہ صفایا ہو جاتا. اور جو گولڈا میئر تھی وہ تقریباً اس کے لیے اس نے کہا کہ ہسٹری جو ہے وہ چینج ہونے جا رہی ہے. اور وہ وقت تھا کہ پھر امریکہ جو ہے وہ اس جنگ میں کودا, اور ایک جو خبریں اس وقت شائع ہوئی وہ اگر آپ ان کے کبھی وہ ٹائٹلز وغیرہ جو ہے وہ پڑھ کے دیکھیں کہ وہ کیا تھیں, کہ پہلا جہاز جو ہے وہ اسرائیل کے اندر جو ہے وہ جب اتر رہا تھا تو دوسری طرف آخری جہاز جو ہے وہ امریکہ سے اڑ رہا تھا, اور اس پہلے اور آخری جہاز کے درمیان میں پوری فضا کے اندر جو ہے وہ ایک برج آف پلینز تھا, یعنی جہازوں کا ایک پل جو ہے وہ بن گیا تھا امریکہ سے لے کر اسرائیل تک. اتنی بڑی تعداد میں جنگی سامان, فوجی اور یہ سارا سامان جو ہے وہ وہاں پہ پہنچا, جس کی وجہ سے اگر اسرائیل اکیلا ہوتا تو اس موقع پہ اس کو لازماً شکست ہو جاتی, لیکن امریکہ نے جو ہے آ کے اس کو ریسکیو کیا, اور مصر اور شام نے جو ہے وہ جنگ بندی کر دی. اور اس دوران جو ہے عرب ممالک جو تھے انہوں نے اسرائیل کو سپورٹ کرنے والے ممالک جو تھے ان کو تیل کی فراہمی جو ہے وہ بند کر دی. لیکن 1979 کے اندر جو ہے وہ امریکہ نے اسرائیل اور مصر کے درمیان جو ہے وہ معاہدہ کروا دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ مصر اپنا صحرائے سینا کا علاقہ کھو چکا تھا. اب جو جنگ تھی وہ مصر کے لیے فلسطین سے بڑھ کے اپنے علاقے کی جنگ بھی ہو چکی تھی. تو امریکہ نے لالچ یہ دی, یعنی دانا یہ ڈالا مصر کو کہ تمہیں صحرائے سینا کا علاقہ کر دے دیں گے واپس, تم جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کر دو, اور مصر اس کے اوپر وہ راضی ہو گیا, اور آج تک راضی ہے. اور آج تک وہ جو علاقہ ہے سمجھیں جو جیل بنی ہوئی ہے غزہ کی پٹی, اس کے اندر ایک بہت بڑا جو وہ بارڈر بند کیا ہوا ہے اس میں شامل ہے مصر کی حکومت بھی. اور 1980 کے اندر جو مقامی فلسطینی ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ اب عرب ممالک کی طرف سے ہمیں کوئی شاید مدد نہ مل سکے, تو انہوں نے پھر تحریک انتفاضہ جو ہے وہ اپرائزنگ وہ شروع کی, اور انہوں نے کہا کہ اب ہمارے ہاتھ میں پتھر ہو یا لکڑی ہو اس سے ہم اپنی سرزمین کی جو ہے وہ حفاظت کریں گے. تو یہ تحریک انتفاضہ جو ہے یہ 1980 میں شروع ہوئی.